آج کا جو دعوت نامہ تھا اس کو بہترین طریقے سے ہر چیز بیان کر دی گئی تھی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے جو کچھ آج فرمایا وہ اس میں اور بھی ایڈ ہو گیا. اب اس سلسلے میں اسلام کے بارے میں اور کیا ایڈ کروں، ہم سب اس سے پوری طرح واقف ہیں. میں نے سوچا کہ تھوڑا سا مذاہب کا تقابلی اسٹڈی بھی کر لی جائے اس سلسلے میں، دی کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس. جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو پہلی چیز تو اس میں دیکھیں کہ دنیا میں مذاہب میں کتنی کنورژن ہو رہی ہیں. اس کنورژن میں اسلام کا نمبر جو ہے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جو لوگ تھوڑا بہت پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں اس کے بعد ان کو ظاہر ہو جاتا ہے تھوڑا بہت. جو پڑھتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے اپنے باپ کے اپنے ماں باپ کے ریلیجن کو فالو کر لینا وہ دوسری بات ہے. وہ موروثی، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، وہ موروثی کرتے. لیکن جس کسی نے تھوڑا بہت باقی ریلیجن کو پڑھا، وہ پڑھنے کے بعد جو چیزیں آپ نے اس دفعہ بھیجی تھیں وہ سب کی سب کور ہوتی ہیں. وہ دنیا میں سب سے اولا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ. پڑھنے کے بعد مطلب میں یہ سب کچھ تھوڑا بہت ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کسی جگہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن پہ، اور اس دفعہ تھوڑا سا میں نے اسی رکے کو دوبارہ پڑھا تو اس میں سب سے زیادہ جو دنیا میں ہے وہ کرسچینٹی ہے. اور کرسچینٹی میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک ریلیجن کا دوسرا منہ کر دو، اس کو کیسے بدلا کیسے نہیں بدلا. جو ابراہیم علیہ السلام کے ابراہمک ریلیجنز ہیں ان میں بہت زیادہ آپس میں نظر آتی ہیں، ایک جیسی چیزیں نظر آتی ہیں، بہت زیادہ تر ہیں، ایک سے بعد دوسری آتی رہی ہیں. اس کے بعد بڑا مذہب جو ہے وہ ہندوازم تھا، پھر کنفیوشزم ہے، پھر ٹاؤ ہے. یہ سارے بڑے بڑے ریلیجنز ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہمیں سب کو ہلکا سا پڑھنا چاہیے. اور ہندوازم میں مرنے کے بعد دوبارہ ریکارنیشن ہونے کا ذکر کیا گیا. اسلام میں ہے کہ آپ آئیں، ایک روح آئی ہے، وہ آئے گی، اسی حساب کتاب دے گی اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر. بڑا کلیئرلی مینشن کیا گیا اسلام میں. لیکن جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حالت، جیسے آپ نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا اس کو، کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہم اس کے پریکٹس نہیں کر رہے. جس دن ہم نے ان کے اوپر پریکٹس کرنا، ان خواص کے اوپر پریکٹس کریں گے، اسلام اپنی اس شان و شوکت پہ پہنچ سکتا ہے جس پہ کہ وہ پہلے پہنچا ہوا تھا. ابھی اسلام کے اندر جو اس کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سب چیزیں ابراہیم ریلیجن میں بھی ہیں، لیکن اسلام میں ان کی پریکٹس جو ہے وہ خاص طور پہ وجوہات اور جگہوں کے مطابق. حج میں ہے، سب جگہ اکٹھے ہوں گے، کنسلٹیشن ہوگی، اس کے بعد فیصلے ہوں گے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہوں گے، اور اس کے بعد فیصلے ہوں گے، اس پر عمل ہوگا. اسی طریقے سے روزہ ہے، روزے میں جو غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ دنیا میں ہمیشہ سے سرٹن ایک طبقے کا لیول ہے، وہ ہمیشہ ان کو کمی ہوتی ہے. ان کمیوں کو کیسے پورا کیا جائے، بہرحال میں اس چیز میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا. لیکن جو آفٹر ڈیتھ اسلام کا مقصد ہے وہ باقی بہت سارے ریلیجن میں نہیں ہے. اور اس کے بدھزم، اس کے بعد دوسرا ایک اور ریلیجن ہے. نا بدھزم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو بدھزم کے اندر نہ ریکارنیشن ہے نہ، لیکن وہ ایتھکس کے اوپر زیادہ پریکٹس کرتے ہیں کہ سیلف کو ہے. نہ تو وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جا کے حساب دینا، لیکن اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں اس کو اندر ہم نے کیسے اپنی زندگی سلو صفائی سے گزارنی ہمیں ضروری ہے. اور چائنا میں جو کنفیوشنزم ہے اس کے اندر بھی سوشل ہارمنی پہ بہت زور ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. کوئی
بڑے بڑے مساجد بنانے کے وہ بلیو نہیں کرتے، بڑے بڑے ٹیمپل بنانے میں بلیو نہیں کرتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلو صفائی ہم نے کیسے آگے کرنی ہے۔ اس کی بڑی لمبی اسٹڈی ہے، لیکن اتنا ہی کافی سمجھیں گے کہ جو کنفیوشزم ہے وہ ایک بہت بڑی، اس میں بہت ساری چیزیں اسلام کی انہوں نے لگتا ہے کہ ڈیٹیل میں پڑھنے میں کہ انہوں نے اسلامک جو درگزر کرنا ایک دوسرے کو، وہ سب اس میں وہاں پہ بتاتے ہیں۔ ٹاؤزم از اگین اے اسٹریٹ پاتھ، وہ کہتی ہے صراط مستقیم جس کو ہم نے اسلام میں کہتے ہیں، اور ٹاؤزم نے سم تھنگ اسی کے اوپر بیسیکلی کریں کہ سیدھا راستہ جو ہے اس کے اوپر آپ چلیں گے تو کہیں پہنچیں گے۔ اس میں بھی ایتھکس، موریلٹی اینڈ آل جو باقی ریلیجن میں وہ ٹاؤزم میں بھی ہے۔ ڈسپلن لائف کے بارے میں اس میں بھی ٹاؤزم میں بہت زیادہ ہے، اور اس ڈسپلن کو چائنا میں پریکٹس کرتے ہوئے تھے، اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا جو ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر پریئرز اور کمیونٹی میں ان میں کوئی اتنا رجحان نہیں ہے، لیکن وہ بولتے صراط مستقیم اور ان کے اوپر جو حساب کتاب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کو پورا کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اسی طریقے سے عقیدے جو ہیں مختلف جگہوں کے، اس کے مطابق ہم جب تک کہ اس کے اوپر پورا عمل نہیں ہوگا تو چاہے کوئی بھی ریلیجن آپ فالو کر لیں اس کے فائدے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں جو الٹیمیٹلی آج کل کے زمانے میں ہمیں تقریباً سب کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس کو آگے بڑھتے چاہیں، اور سب سے پہلے آپ اسلامی اقدار کو دیکھیں گے، اس میں بڑھنے کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تھینک یو سر۔